خدیر بھائی جو ہے سٹی آفس میں ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفیق پٹیل کو تلاوت سے شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمدللہ الحمدللہ الوحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی و بڑائی سب کچھ اللہ عز و جل کے لیے، جس نے ہم سب کو نہ صرف ہدایت بخشی بلکہ یہ توفیق دی کہ ہم اسٹڈی سرکل کے آج یہ 69ویں 69th ڈے، آج 10 اگست 2021 کو یہاں جمع ہیں. اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو پڑھنے کو قبول فرمائے. اب میں گزارش کرتا ہوں، سب سے اوپر شاہد بھائی ہیں یا اظہر صاحب، جو پہلے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. صفحہ نمبر 26، حج. یہ دوسرے خطبہ حرم کے دوسرے خطبے کا اختتام ہے. 1.5 صفحہ ہے، اس کے بعد پھر تیسرا خطبہ بھی شروع کریں گے. کل 12 صفحے رہیں گے آج انشاءاللہ. اظہر پڑھ لیجیے آپ، میں ابھی پڑھوں. جی بسم اللہ. حج 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو تمام حاجی مکہ معظمہ سے حج کے لیے نکلتے ہیں، اور جن لوگوں نے تمتمہ کرتے ہوئے عمرے کے بعد احرام کھول لیا تھا وہ بھی نئے تمتع کرتے ہوئے عمرے کے بعد احرام کھول لیا تھا وہ بھی نئے سرے سے احرام باندھ لیتے ہیں. اب اصل حج شروع ہوتا ہے. یہ لاکھوں احرام باندھ حاجی بے ایک وقت مکے سے چل کر لبیک لبیک کہتے ہوئے 8 ذی الحجہ کو مینا جا اترتے ہیں. پھر یہی مجموعہ عظیم 9 ذی الحجہ کی صبح کو بے ایک وقت لبیک لبیک کہتا ہوا چلتا ہے اور حدود حرم سے باہر جا کر عرفات کے میدان میں پڑاؤ ڈال دیتا ہے. پھر اسی روز شام کو یہ پورا مجموعہ اٹھتا ہے اور لبیک لبیک پکارتا ہوا مزدلفہ جا اترتا ہے. پھر 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے ذرا اوپر اٹھاؤ نیر بھائی. نیر بھائی ٹھیک ہے، میں پڑھ لیتا ہوں یہاں سے. پھر اسی روز شام کو یہ پورا مجمع اٹھتا ہے اور لبیک لبیک پکارتا ہوا مزدلفہ جا اترتا ہے. پھر 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے حاجیوں کا یہ سیلاب لبیک کہتا ہوا اٹھتا ہے اور مینا واپس پہنچ جاتا ہے. پھر یہ سب لوگ لبیک کہتے ہوئے جمرہ عقبہ کی طرف چلتے ہیں اور اس پر 7 کنکریاں مارتے ہیں. پھر یہ لوگ مینا ہی میں قربانی کرتے ہیں. پھر سب کے سر کے بال منڈواتے یا ترشواتے ہیں. پھر جوق در جوق مکہ معظمہ پہنچ کر طواف اور سعی کرتے ہیں. پھر مینا واپس ہو کر 2 دن یا 3 دن قیام کرتے ہیں اور ان ایام میں ہر روز تینوں جمروں پر رمی کرتے ہیں. یہی اعمال ہے جن کا حج ہے. جو لوگ عبادت کے معنی اور حج کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ حیران ہو کر سوچنے لگتے ہیں کہ آخر یہ کیسی دوڑ دھوپ ہے جس کے لیے دنیا بھر سے کھینچ کر لاکھوں آدمیوں کو بلایا جاتا ہے. اور یہ کیا عبادت ہوئی کہ مکے سے اٹھے اور مینا پہنچ گئے، وہاں سے اٹھے اور عرفات جا ٹھہرے، پھر یہ چلے اور مزدلفہ میں رات گزار دی، پھر مینا پہنچے اور وہاں ایک پتھر کو کنکریاں مار دی. لیکن آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ اس ساری دوڑ دھوپ میں جو زحمت آدمی کو پیش آتی ہے، جو تکلیفیں اس کو اٹھانی پڑتی ہے، جس مشقت اور بے آرامی سے اس کو سابقہ درپیش ہوتا ہے، جس طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بے ٹھکانہ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں یہی سب کچھ برداشت کرنا تو اصل عبادت ہے. عمرے میں طواف و سعی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فردن فردن کیا جاتا ہے. ایک فرد کے لیے ایک دن عرفات جا ٹھہرنا، ایک رات مزدلفہ میں گزار دینا اور 2-4 روز مینا میں ٹھہر جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی لیے عمرہ کرنے والے کو ان کاموں میں سے کوئی کام بھی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. لیکن
حج میں لاکھوں آدمیوں کو بیک وقت یہ دوڑ دھوپ کرنی ہوتی ہے، جس سے کوئی بڑے سے بڑا صاحب ثروت آدمی بھی زحمتیں اٹھائے اور آسائشوں سے محروم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حج کی اجتماعی عبادت میں طواف و سعی سے زائد یہ مناسک رکھے گئے ہیں۔ اس سے مقصود ہر بندے مومن میں ایک کیفیت پیدا کرنا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر آسائش سے دستکش ہونے اور اس کی راہ میں ہر زحمت اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، یہی بندگی کے معنی ہے، اور یہی اس عبادت کی روح ہے۔ اس عبادت کے دوران میں جو شخص ان ساری تکلیفوں کو پورے اطمینان اور قلب و روح کی پوری مسرت کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اپنے ساتھ کے حاضیوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرتا، بلکہ سخت کشمکش کے مواقع پر بھی صبر و ضبط سے کام لیتا ہے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے، وہ حج کا ثواب لوٹ لیتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص اپنی ہر بے آرامی پر بجبی ہوتا ہے، ہر زحمت پر کبیدہ خاطر ہوتا ہے اور ساتھ کے حاجیوں سے اپنے آرام کے خاطر مزاحمت کرتا ہے اور لڑتا جھگڑتا ہے، وہ حج کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس بیچارے کے حصے میں خالص مشقت ہی رہ جاتی ہے، اجر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہ بات بھی ملحوظ رکھے کہ حج کے ان اعمال کو ادا کرتے وقت آپ کا کچھ بھی نہ پڑھے اور وقت پر نماز ادا کر دینے کے سوا کوئی دوسرا عمل نہ کرے، تب بھی حج پورا ہو جائے گا اور بجائے خود حج کا جو ثواب ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ مگر بدقسمت ہے وہ شخص جسے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا یہ نادر موقع نصیب ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مکہ معظمہ سے نکلنے کے بعد یوم النحر کی پہلی رمی تک بہترین ذکر یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ تلبیہ کرے اور اس شعور کے ساتھ کرے کہ میرا مولا اب مینا بلا رہا ہے تو میں حاضر ہوں، اب عرفات بلا رہا ہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں، اب مزدلفہ بلا رہا ہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں، اب رمی آواز نہیں آ رہی۔ اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ ہر مرتبہ لبے کہتے ہوئے آپ محسوس کریں کہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی طلبی ہو رہی ہے اور آپ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ اس احساس کے ساتھ جب آپ بار بار لبے کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں ذوق و شوق کی وہ کیفیت پیدا ہوگی اور روح اس کے اندر وہ لذت پائے گی جس کے مقابلے میں ہر لذت کھینچ ہو جائے گی۔ تلبیہ کے علاوہ بیچ بیچ میں کثرت سے اللہ کی حمد اور تکبیر و تحلیل کرتے جائیں، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کثرت سے اپنے حق میں، اپنے والدین کے حق میں اور سب مومنین و مومنات کے حق میں دعائیں مغفرت کیجیے، اور خاص طور پر وقوف عرفہ کے آخری وقت میں اور قیام مزدلفہ کی رات میں تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر اور دعا و استغفار میں صرف کر دیجیے۔ پھر ایام تشریق میں مینا کے قیام کا زمانہ فضول مشاغل میں نہ ضائع کیجیے، بلکہ اسے خیر اور صلاح کی تبلیغ میں، دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ روابط پیدا کرنے میں اور اعلاء کلمت الحق کی فکر و سعی میں صرف کیجیے، تاکہ حج کے روحانی و اخلاقی فوائد کا کوئی پہلو آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ ہے حج کے معنی اور یہ ہے اس کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ فریضہ ٹھیک ٹھیک اس کی اصلی روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیسرا خطبہ۔ حمد و ثنا کے بعد برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی عبادت ایسی فرض نہیں فرمائی ہے جس میں بے شمار روحانی، اخلاقی، اجتماعی، تمدنی اور مادی فوائد نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے لیے کسی کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے جو عبادت بھی بندوں پر فرض کی ہے وہ خود بندوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات ہر احتیاج سے بالا تر اور ہر نفع و فائدے کی ضرورت سے بلند تر ہے، لیکن جتنی عبادتیں بھی اس نے فرض کی ہے ان کا ایک تو مقصد اصلی ہے جس کے لیے وہ فرض کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ بے شمار ضمنی فوائد ہے جو ان عبادات کے انجام دینے سے آپ حاصل ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص نادانی سے ان ضمنی فائدوں کو ہی اصل مقصد قرار دے بیٹھے اور اس غایت اصلی کو فوت کر دے جس کے لیے وہ عبادت فرض کی گئی ہے، تو حقیقت میں وہ اپنی عبادات کو ضائع کرتا ہے۔ اس کی عبادت سرے سے عبادت ہی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ روزے کے بے شمار اخلاقی، روحانی اور جسمانی فوائد ہے، لیکن اگر کوئی شخص روزہ اس لیے رکھے کہ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی تو حقیقت میں وہ کوئی عبادت نہیں کرتا، وہ تو بس ایک فاقہ کرتا ہے جو کہ صحت درست کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کی تجویز سے یا خود اپنی رائے سے اس نے کرنا شروع کر دیا ہے۔
اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس میں اس کی پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کی عادت میں باقاعدگی پیدا ہو جائے، اس کے اوقات میں نظم و ضبط پیدا ہو جائے گا، یا اسی طرح کا کوئی اور فائدہ، وہ حقیقت میں کوئی عبادت نہیں کرتا۔ جس فائدے کو اس نے نگاہ میں رکھا ہے وہ چاہے اس کو حاصل ہو بھی جائے لیکن عبادت کا کوئی اجر اس کو نہیں پہنچتا۔ ایسا ہی معاملہ حج کا بھی ہے۔ حج کے جو اخلاقی، روحانی، اجتماعی، تمدنی اور مادی فوائد ہے، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی فائدے کو بھی اپنا مقصود قرار دیتا ہے تو حقیقت میں کوئی حج کرتا ہی نہیں ہے۔ اس کی یہ عبادت سرے سے عبادت ہی نہیں ہے، کیونکہ تمام عبادتوں کا مقصود اصلی تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی پیش کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کی عبادت کا اصل مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر وہ عبادات میں اپنی ساری دوڑ دھوپ کے باوجود اللہ کی رضا پانے سے محروم رہ گیا تو حقیقت میں اس کی ساری محنت ہی اکارت گئی۔ اس نے عبادت کے حقیقی مقصد اور اصلی فائدے کو ضائع کر دیا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ عبادات سے ضمنی فوائد کا حاصل ہونا یا نہ ہونا بجائے خود مقصود نہیں ہے۔ آپ یہاں حج کے لیے آئے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص حج اپنی نیت کو خالص اور پاک کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصود سمجھتے ہوئے انجام دے۔ اگر کسی شخص نے نیت کے اخلاص اور ارادے کی درستی کے ساتھ حج کیا اور اگر کچھ اور نہیں، وہ صرف اپنی مغفرت حاصل کر کے لے گیا، تب بھی وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ اس کے آگے یہ سراسر اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ کسی آدمی کو اس پر مزید اجر اور بلند مراتب سے نوازے۔ لیکن ایک آدمی کا حج کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لینا ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے میں آپ کو سب سے پہلی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ اپنے ذہن کو ہر طرح کی بے اصل افکار اور غیر حقیقی تصورات سے صاف کر لیجئے اور حج کے مقصود حقیقی کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج کل حج کے بارے میں بعض نئے فلسفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال میں حج اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اس سے دراصل مسلمانوں کی ایک بین الاقوامی سالانہ کانفرنس کرانا مقصود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سالانہ کانفرنس کے جو کچھ فوائد بھی کوئی شخص اپنے ذہن میں سوچ سکتا ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ فوائد حج سے عملاً حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن ایسی کوئی کانفرنس دراصل حج کا حقیقی مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ حج کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو عرب کی سیاحت کرنے کا، اس کی تاریخی مقامات دیکھنے کا اور اس کی تہذیبی اور تمدنی زندگی کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو حقیقت میں وہ اپنے حج کو ضائع کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں حج کے مقصد کی حیثیت سے ایسی کوئی غرض اور ارادہ شامل ہو جائے تو فی الحقیقت اس کی عبادت سرے سے عبادت ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے اپنی نیت کو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کیجیے اور اپنے ذہن میں اس خیال کو بٹھائیے کہ ہمارا اصل مقصود اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کے حضور اپنے جذبے عبودیت کو پیش کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری بات میں آپ کی ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور بندگی پیش کرنے کی دنیا میں جتنی شکلیں بھی ممکن ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے حج میں جمع کر دی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک آدمی جس وقت حج کا ارادہ کرتا ہے، اگر وہ خالصتاً اللہ کی رضا طلبی کے لیے حج کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کا یہ عزم سفر کرنا بجائے خود یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ کوئی دنیاوی مقصد لے کر گھر سے نہیں نکل رہا ہے۔ اس کے پیش نظر کوئی تجارتی غرض نہیں ہے اور نہ اسے سیر و سیاحت ہی کا شوق چڑھایا ہے۔ اس نے ہزاروں میل کا سفر کرنے کا ارادہ صرف اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی رضا جوئی کے لیے تگ و دو کرے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جب حج کے لیے نکلتا ہے تو اپنے بال بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر بار، اپنا کاروبار، اپنے اعزا و اقربا، اپنے دوست احباب، غرض یہ کہ بے شمار علائق اور روابط کو توڑ کر نکلتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت انجام دے اور اس کی خوشنودی تلاش کرے۔ اس طرح ہجرت کا اجر اس کو آپ سے آپ مل جاتا ہے۔ ہجرت کے جو اخلاقی اور روحانی فوائد اور منافع ہیں وہ سارے کے سارے اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی حیثیت اس شخص کسی ہے جو محض اللہ کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک شخص جب مکہ معظمہ پہنچتا ہے تو اس جگہ وہ بے شمار مختلف عبادات انجام دیتا ہے۔ 5 اوقات کی نمازیں تو بہرحال وہ آپ سے آپ پڑھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ پر قربان ہونے اور اپنے آپ کو صدقہ کرنے کا اجر نصیب ہوتا ہے۔ یا وہ حجر اسود کو چومتا ہے، اسی طرح گویا اللہ تعالیٰ کو آستانہ بوسی کرتا ہے، پھر وہ ملتزم سے چمٹتا ہے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ سے چمٹ رہا ہے اور اسے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے، اس طرح اس کو اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اس طریقے سے اس کو اللہ سے دعا کرنے، اس کے گھر کے گرد طواف کرنے اور اس کی راہ میں صحیح و جہد کرنے کا اجر حاصل ہوتا ہے۔
پھر ان عبادات کے علاوہ حج کے دوران میں وہ مینا جاتا ہے، مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آتا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا جاتا ہے۔ یہ ساری دوڑ دھوپ جہاد سے مشابہت رکھتی ہے۔ جس طرح ایک آدمی جہاد کے لیے گھر سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلتا ہے، راستے کی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کرتا ہے، میدان جنگ کی سختیاں جھیلتا ہے، قریب اسی طرح کی صعوبتیں اور محنتیں اور مشقتیں آدمی کو اس تمام دوران میں انگیز کرنی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے وہ گویا جہاد فی سبیل اللہ کے اجر کا مستحق بنتا ہے۔ پھر وہ یوم النحر کو قربانی کے روز قربانی کرتا ہے، اس طرح اس کی قربانی کا اجر بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ حج جامع عبادت ہے۔ دنیا میں آج تک جتنی ممکن قسم کی عبادتیں انسانوں نے کسی معبود کو پیش کی ہے، وہ ساری کی ساری یہاں ایک بندے مومن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرتے ہوئے انجام دیتا ہے۔ اسی بنا پر حج کو سب سے بڑی عبادت بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ عبادت نظام دیکھ کر کوئی شخص اپنے گناہوں کی مغفرت ہی حاصل کر لے تو در حقیقت یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور مغفرت کی حد تک حج کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ بات یہاں ضروری ہے کہ آپ بے عیب حج کریں۔ بے عیب حج سے مراد یہ ہے کہ آدمی حج کے دوران میں ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے، غیبت سے پرہیز کرے، گالی دینے سے اور باہم جھگڑا کرنے سے بچے۔ آدمی کو حج میں جو سب سے بڑی مشقت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے مناسک حج کی ادائیگی میں قدم پر رکاوٹوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں لاکھوں آدمیوں کی وہ مناسک حج ادا کرنا ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اس موقع پر لوگوں کا غیر معمولی ہجوم ہوتا ہے اور ہر کوئی ایک تک وہ دو میں لگا ہوتا ہے، اس لیے اس عالم میں ہر وقت اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے دانستاً یا نادانستاً کوئی تکلیف پہنچ جائے، یا کسی کو اپنا کوئی کام انجام دینے میں زحمت پیش آئے۔ اس لیے ایسے مواقع پر ہر شخص کو نہایت ہی ضبط و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور کسی صورت میں بھی تنگ دلی اور تنک مزاجی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس عالم میں اس بات کی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نفس پر ضبط کرے، باہم گالم گلوچ اور دنگا فساد سے پوری طرح بچے، اور اس امر کی کوشش کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ البتہ اگر کسی کی ذات سے اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ یہ کم سے کم وہ چیز ہے جو آدمی کے حج کو بے عیب بناتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی جو شخص حج کے مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدکاری، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ حج کے دوران میں آدمی کا سب سے بڑا امتحان اسی معاملے میں ہوتا ہے کہ جو آدمی حج میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، اور دوسروں سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر نہیں کرتا، وہ اپنے حج کے اجر کو بہت بڑی حد تک ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے آگے اگر کوئی شخص خوبیوں والا حج کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کا ذکر کرنے میں صرف کرے، بیٹھا ہوا فضول گپے نہ ہانکے، بیکار قصہ گوئی نہ کرے۔ کسی کی برائی کرنا تو بڑی چیز ہے، محض دنیائی معاملات پر ہر وقت باتیں کرتے رہنا بھی حج کے اجر و ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ اونچے درجے کا خوبیوں والا حج اگر آپ کو مطلوب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اوقات کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کا ذکر کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، نیکی اور بھلائی کی باتیں کرنے میں، لوگوں کو اللہ کا دین سمجھانے میں، اور ان کو منکرات اور فواحش سے روکنے میں صرف کریں۔ اگر آپ ان کاموں میں اپنے اوقات صرف کرتے ہوئے حج کریں گے تو انشاءاللہ وہ حج خوبیوں والا حج ہوگا، اور اس پر آپ بہت بڑے اجر کے مستحق ہو سکیں گے۔ اب میں مختصر طور پر آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ حج کے وہ ضمنی فوائد کیا ہے جو اس کے بنیادی مقصد کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ حاصل ہوتے ہیں۔ میں یہ بات پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی عبادت پر نہیں کی ہے جو اپنے اندر ہمارے لیے بے شمار فوائد نہ رکھتی ہو۔ اجتماعی طور پر حج سے جو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر عالمگیر برادری اور عالمگیر مساوات پیدا ہوتی ہے۔ اسی خانہ کعبہ کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اسی جگہ کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا تھا کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جاہلیت کی نخوست دور کر دی ہے، اب نسبوں اور خاندانی اعزازات کے لیے کوئی مقام باقی نہیں رہا، اب یہاں حسب و نسب کے لیے کوئی فخر نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ یہ اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے ارشاد فرمایا تھا،
اور اسی مقام پر سب سے بڑھ کر اس بات کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ تمام انسان یکساں ہے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ یہاں کوئی امیر ہے، نہ غریب، نہ کوئی حاکم ہے، نہ محکوم، سب برابر ہے۔ یہاں آتے ہی بلکہ اس خانہ کعبہ سے میلوں دور میقات پر پہنچتے ہی ایک آدمی کو اپنے پہنے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کا لباس پہن لینا پڑتا ہے، خواہ کوئی افریقہ سے آ رہا ہو یا امریکہ سے، ایشیا کے کسی دور دراز گوشے سے آ رہا ہو یا یورپ کے کسی دور افتادہ مقام سے، جہاں سے بھی وہ آ رہا ہو، ہر شخص کو اپنا قومی لباس اتار کر صرف ایک احرام پہن لینا ہوتا ہے۔ اس طرح لباسوں کے اختلافات سے جو قومی امتیازات پیدا ہوتے ہیں وہ ایک لخت ختم ہو جاتے ہیں، تمام مسلمان ایک ہی لباس میں حج کرتے ہیں۔ اس طرح یہاں ایک ایسی وحدت جنم لیتی ہے جو کسی دوسری تدبیر سے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ یہ وحدت نہ تقریروں سے پیدا ہو سکتی ہے، نہ کانفرنس سے منعقد کرنے سے، یہ صرف اسی عمل سے پیدا ہو سکتی ہے جو دنیا کے ہر حصے سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان بیک وقت انجام دیتے ہیں کہ میقاتوں پر پہنچتے ہی وہ ایک لخت اپنی قومی لباسوں کو چھوڑ کر ایک ہی لباس زیب تن کر لیتے ہیں۔ پھر یہ عمل محض عالمگیر اخوت ہی پیدا نہیں کرتا بلکہ عالمگیر مساوات بھی پیدا کرتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا رئیس ہو یا کہیں کا بادشاہ، کوئی فیلڈ مارشل ہو یا صدر مملکت، کوئی آقا ہو یا غلام، ہر ایک کو وہی ایک لباس پہننا پڑتا ہے جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہر کوئی وہی ایک چادر باندھے گا اور ویسے ہی دوسری چادر اوپر سے اوڑھے گا۔ یہاں اگر کسی کو کوئی امتیازی شان باقی نہیں رہتی، امیر اور غریب، حاکم اور محکوم، خادم اور مخدوم، ادنا اور اعلیٰ سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں پہنچ کر کسی کی کوئی حیثیت بندے خدا کے ہونے کے سوا باقی نہیں رہتی۔ اس طرح سے جو مساوات یہاں قائم ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ دنیا کے کسی دین میں اور کسی اجتماعی مسلک میں کہیں کوئی ایسی تدبیر موجود نہیں ہے جو تمام انسانوں کو بیک وقت ایک سطح پر لا کھڑا کر دیتی ہو۔ یہ بھی حج کی ایک ایسی بے نظیر خصوصیت ہے جس کے متعلق اگر ایک آدمی غور کرے تو اس کو محسوس ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سوا اور کسی چیز کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسان ایسا نسخہ تجویز نہیں کر سکتا تھا جس سے تمام انسانوں کو ایک ہی سطح پر لانا اور ان کے درمیان ایسی کامل مساوات قائم کرنا ممکن ہو سکے۔ اس ضمن میں اسلامی تاریخ سے بھی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہی مطاف ہے جہاں آپ حج کرتے ہیں، اسی جگہ قبیلہ غسان کا ایک بادشاہ جب اللہ بن افہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا اور یہاں طواف کرتے ہوئے ایک بدو کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا۔ اس نے غضبناک ہو کر اس بدو کو ایک تھپڑ مارا۔ وہ بدو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی فریاد لے کر گیا۔ حضرت عمر نے دونوں کے بیانات سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ اب وہ بدو اس بادشاہ کو اسی طرح تھپڑ لگا کر اپنا بدلہ لے۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بادشاہ کو سبق سکھانا چاہا کہ کیا یہاں آ کر بھی تیرے دماغ میں بادشاہی کا فخر اور غرور باقی رہ گیا؟ تو نے خدا کے دربار میں آ کر بھی اپنے آپ کو بدو سے بالا تر سمجھا؟ یہ ہے وہ مساوات جو حج قائم کرتا ہے۔ یہاں اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سے بڑا رئیس اور غریب سے غریب آدمی ایک ہی طرح سے دھکے کھاتا ہوا حرم میں آتا ہے اور دھکے کھاتا ہوا خدا کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ یہاں جس مقام پر بھی کسی شخص کو نماز کے لیے جگہ مل جائے وہ وہیں پڑھتا ہے۔ کوئی رئیس، کوئی فرما روا، کوئی صدر مملکت ایسا نہیں ہے جس کے لیے زبردستی آگے جانے کا راستہ بنایا جا سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا راستہ بناتا ہے تو غلطی کرتا ہے، جرم کرتا ہے۔ پھر دنیا کہیں اس بات کی نظیر بھی موجود نہیں ہے کہ اس نوعیت کا بین الاقوامی اجتماع کسی قوم و ملت میں پایا جاتا ہو۔ ہزارہ برس کے بعد اب انسان نے اس زمانے میں لیگ آف نیشنز اور یونائٹڈ نیشنز کا تصور سوچا ہے اور اس کی بنیاد پر بعض بین الاقوامی ادارے قائم کیے ہیں، لیکن خواہ انجہانی لیگ آف نیشنز ہو یا موجودہ زمانے کے یونائٹڈ نیشنز، ان میں ہونے والے بین الاقوامی اجتماعات میں اور حج کے بین الاقوامی اجتماع میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں جو عالمگیر اجتماع ہوتا ہے وہ قوموں کے نمائندوں، ان کے سیاسی لیڈروں اور حکمرانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں مفاد اور اغراض کی کشمکش کرتے ہیں۔ اس کا نام بین الاقوامی اجتماع نہیں ہو سکتا۔ حقیقی معنوں میں یہ بین الاقوامی اجتماع تو یہ ہے جو ہر سال حج پر یہاں ہوتا ہے کہ اس کے اندر دنیا کے تمام قوموں کے عام آدمی کھینچ کر آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور سب اجتماعی طور پر مختلف عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ یہاں قوموں کے نمائندے، حکمران، سیاستدان اور پارلیمنٹوں کے ارکان نہیں آتے بلکہ عام انسان آتے ہیں۔
اور دنیا کی ہر قوم کے عام انسانوں سے ملتے ہیں۔ بین الاقوامی اجتماع کا ایک ایسا عظیم نقشہ اور کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ آخری بات جو میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر خانہ کعبہ کی مثال وہی ہے جو انسان کے جسم میں دل کی ہوتی ہے۔ انسان کے جسم میں دل کا مقام یہ ہے کہ وہ رگ رگ سے خون کھینچ کر اپنی طرف لاتا اور پھر اس کو پمپ کر کے ایک صالح شکل میں انسان کے جسم کی رگ رگ میں واپس پہنچاتا ہے۔ جسد ملت کے لیے ایسا ہی عمل خانہ کعبہ کرتا ہے۔ ہر سال دنیا کے ہر گوشے سے مسلمانوں کو کھینچ کر لاتا ہے اور پھر ان کو گناہوں کی علائشوں اور سیرت و کردار کی خامیوں سے پاک کر کے ان کے اندر ایک نئی اور صالح زندگی کی افزائش کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں واپس پہنچاتا ہے۔ اس دل کی یہ دھڑکن جب تک ہو رہی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں مٹا سکتی۔ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو ہر سال مسلمانوں کو کھینچ بلا کر ایک جگہ جمع کرتی ہے، ان کو ایک وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھتی ہے، ان سے مختلف عبادات انجام دلاتی ہے اور ان عبادات کے دوران میں تمام اسلامی جذبات کو تازہ کر کے ایک متحرک اور فعال اسلامی روح ان کے اندر پھونک کر انہیں واپس بھیجتی ہے۔ جس طرح سے انسان کے جسم میں دل جب تک دھڑکتا رہتا ہے انسان کا جسم زندہ رہتا ہے، اسی طرح سے یہ حج حقیقت میں دنیا اسلام کے دل کی دھڑکن ہے جو خون کو کھینچ کر لا رہی ہے اور پھر اس کو صالح اور پاکیزہ بنا کر واپس پہنچا رہی ہے۔ یہ عمل جب تک جاری رہے گا انشاءاللہ قیامت تک اسلام قائم رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت خواہ وہ اپنا کتنا ہی زور صرف کر لے اس کو دنیا سے نہیں مٹا سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و جزا۔ یہ خطبات حرم کے 3 خطبے ہم نے ابھی مکمل کیے ہیں 3 دنوں میں۔ اس پہ مزید کچھ اضافی کہنا ہے تو عبدالصمد صاحب کیونکہ ہر کتابچے کے آخر میں آ رہے ہیں، جو ذہن میں ہے تیار تو وہ سنا دیں، ورنہ ابھی ہمارے پاس 12-13 منٹ باقی ہے۔ جی میرے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ لوگ جو ڈسکس کر رہے تھے پہلے اس کو کچھ سنو پھر اس کے اوپر کچھ بات رکھوں اپنی۔ وہ ڈسکشن اب اس میں خطبات میں تو زیادہ کچھ نہیں ہوا، صرف اس میں یہ تھا کہ ہم نے جو ہے مولانا نے جہاں سے ایک حج کے رکن اور احرام کے باندھنے سے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل سادہ لو سیدھی سی باتیں تھی، اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی وضاحت طلب نہیں تھی کوئی بات کی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس پورے حج کو جو تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ مشکل بھی ایک اعتبار سے، اور زندگی میں صرف ایک ہی بار کا کرنا اس کا جو فرض ہے، یہ خود بتاتا ہے کہ یہ کام اتنا آسان ہر کسی کے لیے نہیں۔ تو آپ خصوصیت سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پر تو وہ کہہ دیجئے۔ دراصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مولانا مودودی کے 3 خطبے زمزم کی کنویں کے پاس سے ہوئے تھے، اس کا اپنا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، 1-2 باتیں اس کی اور اس خطبات کا جو اثر تھا اس کے اوپر 1-2 باتیں رکھ۔ پہلی بات یہ کہ مولانا مودودی کو باضابطہ اسپیشل انوائٹی کے طور پہ حج کے لیے بلایا گیا تھا۔ مولانا مودودی خود سے حج کا اہتمام کر کے 1 مرتبہ گئے، 1 مرتبہ مہمان کے طور پہ گئے۔ تو یہ جو حج تھا اس میں مولانا مودودی بطور مہمان مدعو کیے گئے تھے۔ وہاں جو لوگ موجود تھے میزبانوں میں کچھ ہندوستانی کچھ پاکستانی دونوں مل کے میزبانی کر رہے تھے۔ تو انڈیا کے لوگوں میں سے وہاں پر جو لوگ تھے ان میں مولانا حبیب حامد الکاف بھی ایک میزبان تھے۔ ان کے علاوہ میزبانوں میں جو ہے اس موقع پہ جو ہے خورشید صاحب بھی تھے، عمر بن طیران بن محفوظ صاحب بھی تھے وہاں پہ موجود، اور مولانا مودودی کو یہ لوگ اپنے ساتھ لاتے تھے۔ عصر کی نماز کے فوری بعد زمزم کے کنویں کے پاس مولانا مودودی تقریریں کرتے تھے اور اردو میں ہی کرتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے ایز اٹ از، اور لوگ اس کو جو ہے سنتے تھے، طواف کرنے والے طواف بھی کرتے رہتے تھے۔ بعد میں پھر اس کو کتابی شکل دے دی گئی۔ تو مولانا مودودی کے پیش نظر یہ خطبے نہیں تھے، لیکن جب وہ لوگ ریکویسٹ کیے کہ آپ کو مخاطب کرنا ہے، اجازت ہے حکومت کی طرف سے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ سننے کے لیے متمنی بیٹھے ہوئے ہیں،
तो फिर मौलाना मौलूदी वो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हज का जो लेके आए। अब इसमें सिर्फ खुतबात अरब में हज का बैकग्राउंड नहीं आया। अब देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसा अल्लाह ताला अरब कल्चर को प्रिजर्व किया, अरब लैंग्वेज को प्रिजर्व किया, अरब नेशन को प्रिजर्व किया, और फिर कुरान को अरबी में नाजिल करके पूरी दुनिया के लिए एक प्योर सोर्स ऑफ गाइडेंस बाकी रख दिया। हम अंदाजा नहीं कर सकते बगैर बादशाहत के, बगैर हुकूमत के, बगैर कुव्वत के प्रिजर्वेशन का कैसा प्रोसीजर अल्लाह ताला जो है इख्तियार किए, और कैसा प्योर फॉर्म में अपनी किताब को दूसरों तक पहुंचाने का इंतजाम। अब जब ये खुतबे हो गए तो उसका असर था, उसका नतीजा क्या था? उसका असर, उसका नतीजा ये था कि मौलाना मौलूदी के 2 हज में से एक हज में खुतबे हज मौलाना मौलूदी खुद दिए। असर अपनी खुशी से मौलाना मौलूदी को मौका दे दिया में दिया, से हुआ था, रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करने का इंतजाम नहीं था, या फिर कुछ और मसाइल थे। फिर राब्ततुल आलमुल इस्लामिया नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशंस पास किए गए जैसे इंटरनेशनल मुसलमानों की कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी और उस वक्त मौजूद जो 56 कंट्रीज थे उनके लिए कोशिश करेगी। नंबर 56 जो है उस वक्त इतना नहीं था, शायद उस वक्त नंबर 49 था, लेकिन बाद में फिर सोवियत यूनियन से अलग होकर बहुत सारे कंट्रीज बनी तो नंबर बढ़ गया। तो उन सबके नुमाइंदे भी वहाँ पे जमा होते थे। तो वो ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके बहुत बड़ी बनी। उसके जो है पेश नजर कुछ चीजें थी, वो सीरत पे किताब लिखाई जाए उसी का प्रपोजल था, जिस पर रईक अल मखदूम को फर्स्ट प्राइज आया। और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कायम किया जाए, ये भी उसका प्रोसीजर था। तो फिर उसको कबूल करते हुए शाह फैसल जो है एक यूनिवर्सिटी का प्लान बनाए, और फिर एक नहीं 5 यूनिवर्सिटी अरब के अंदर जो है कायम, खासतौर पर सऊदी अरब। लेकिन उसमें मौलाना मौदूदी के प्रपोजल का 80% कबूल किया गया, 20% उसके अंदर तब्दीली की गई। और अब वक्त के साथ चलते 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 मौलाना मौलूदी के प्रपोजल का 20% बाकी रह गया, 80% उसमें तब्दीली आ गई। उसमें तो मौलाना मौलूदी रिकमेंड कर रहे थे कि मादरी जुबान अरबी के अलावा जो बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे उनको कोई एक इंटरनेशनल लैंग्वेज लाजिमत सिखाना है। कोट करके बता दिए थे कि इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इन लैंग्वेजेस में से, और डच, इसमें से कोई और लैंग्वेज भी लोगों को सीखना जरूरी होगा अरबी के अलावा, मगर उसका कोई इंतजाम वहाँ पे अभी भी नहीं है। ऐसा ही ये बात भी थी कि जो दूसरे ममालिक से स्टूडेंट्स वहाँ पे आएंगे तो उन लोगों को अरबी जुबान में इतना दर्क पैदा कर देना कि वो प्राइम सोर्सेस को खुद अपने हाथों में लेके पढ़ सके, उससे रिसर्च कर सके। वैसा इंतजाम तो हो रहा आउट ऑफ दी वे, लेकिन अरब के लोगों को गैर अरबी नहीं सिखाई जाती। एक आखिरी बात यह है कि इन खुतबात के पढ़ने से अंदाजा होता है कि मौलाना मौलूदी की नज़र में कितनी वसअत थी कि इबादत के जो असल मकासिद है, आप ये खुतबात हरम में हज के लेकर देखो या फिर असल किताब जो है खुतबात, उसके अंदर आप इल्म या ईमान या नमाज या रोज़ा, ज़कात या हिमायत इस्लाम यानी जिहाद को लेकर देखो, हकीकत जिहाद, जिस अंदाज में वो पेश करते हैं को कोई दूसरा मौलवी इस चीज़ को नहीं पेश किया, बहुत मुख्तलिफ अंदाज में पेश करता। इसमें की 2-4 बातें शायद को मौलाना अशरफ अली थानवी के कलम से भी मिलती, 2-4 बातें शायद हमारे को इसमें से निकली हुई मनाजिर हसन गिलानी की किताबों में मिलती, और एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा हमीदुल्लाह की तहरीरात था। मगर इन्हें मौलूदी के पास जमा हुआ, दूसरों के पास में जमा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इन 3 खुतबों में जितनी इंफॉर्मेशन आई है उतनी इंफॉर्मेशन तो 300 सफ़े की किताब में भी नहीं आती। अब उनका हल्का फुल्का अंदाज था चीज़ों को मरबूत करने का, क्योंकि आंखों के सामने निशानियां मौजूद है तो उसको बयान करने की जरूरत नहीं रहती। देखो ये निशानी है तो लोग खुद मुतवज्जे हो जाते, वो मुकाम इब्राहिम हो या फिर वो सही हो या मुजल्फा हो या मिना हो या जमजम की बौली हो या सफा मरवा की पहाड़ियां हो, सिर्फ इशारा करने की जरूरत रहती। अब जब हम पढ़ रहे थे तो थोड़ी देर के लिए हम खुद उस वादी में पहुंच गए थे, आंखों के सामने वो मंजर बनना शुरू हो गए थे। तो अल्लाह ताला कुछ लोगों को देता है ऐसी सलाहियत, लिखने से भी कुछ तासीर पैदा हो जाती, बोलने से भी कुछ तासीर पैदा हो जाती, और ऐसे लोगों से कुछ बड़े बड़े काम भी दुनिया में हो जाते। और हमारी इस क्लास का भी मकसद है कि पढ़ने के जरिए से हमें भी कुछ तासीर पैदा हो, फिर हम जब उस चीज़ को लोगों के सामने अपने अंदाज में बयान करें तो दिल से बात निकल के सामने वाले पे असर करना। दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक वालेकुम सवाल सलाम। ये था जी। कि ये वालेकुम
लोगों की तरफ इशारा है जो ये कह रहे हैं कि ये बैनुल अक़वामी मीटिंग है, इंटरनेशनल मीटिंग है, ये जो यहाँ पर एक लाइन आई है वो किन लोगों की तरफ है इशारा, कौन लोग कहते हैं उसका? हेलो, मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ क्लियर आ रही है आवाज, शायद जवाब देते होंगे। जी अब्दुल समद साहब, आप जवाब देंगे? म्यूट पे चले गए मोदी साहब। हाँ जी जी, वो कॉल्स आ रहे थे जब से लगातार, तो रुका हुआ था। अच्छा ठीक। सवाल ये था कि मैं सुन लिया सवाल वो। तो मौलाना मौलूदी का एक खास अंदाज था कि वो नाम नहीं लिए इसमें सवाल करना। कुछ लोगों का ये मानना है, बल्कि सिर्फ इशारा दे के छोड़ दिए। ये दरअसल उन लोगों का व्यूज था जो मिस्र के अंदर इंटरनेशनली प्रमोशन मिलकर उनको जो है उठाया जा रहा था, जिनमें मोहम्मद हुसैन हैकल है। उस वक्त तक हैकल के अंदर इस्लामी स्पिरिट नहीं थी। ऐसे ही जो है अहमद अल अमीन है। बाद में इन लोगों को अल्लाह मियां तौफीक दिया है, इस्लाम के लिए लिखने वाले बने, लेकिन उस वक्त ये लोग सोशलिज्म के लिए लिखते थे। तो इन लोगों की राइटिंग्स में ये लोग लिखते थे कि भाई हज दरअसल मुसलमानों की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मद हुसैन हैकल है और ताहा जाबिर है, अहमद अमीन है, इस किस्म के राइटर्स लिखते थे। तो मौलाना मौलूदी नाम ले लिए, ऐसे ही उसको जो है एड्रेस किया। जी ये तीनों भी बाद में नेक हुए, इनकी राइटिंग्स इस्लामी बनी। अब आप पढ़िए हुसैन हैकल की जो किताब है हयातुन मोहम्मद, हयातुन अबू बकर, हयाती उमर, हयात उस्मान, हयात अली, चारों की बायोग्राफीज लिखे हो। और क्या लिखा भाई आदमी, बहुत ज़बरदस्त लिखा। रैशनल अप्रोच पर, लॉजिकल अंदाज में बहुत सारे टेढ़े सवालों का जवाब हमको मिल जाता, सीरत पे क्रिटिसाइज करने वालों को देने के लिए। फिर अब देखिए अहमद अल अमीन तो अच्छा आदमी बना, तो उसके बाद में वो लिखा फजर इस्लाम, इस्लाम की सुबह। मैंने बोला कि दुनिया में रात छाई रहती, वो बोला कि सुबह आएंगी और सुबह इस्लाम की आएंगी, फजर इस्लाम। तो ये फायदा था नाम नहीं लेने का। अगर डायरेक्ट क्रिटिसाइज करे तो आदमी जरा उसको जिद में ले लेता, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में, और फिर जिद में आगे बढ़कर और टेढ़े काम करता। तो हिकमतन खाली ऐसे ही इशारा के न्याय में जो है जवाब दे के मौलाना मौलूदी आगे बढ़ गए। लेकिन दूसरे लोग बहुत अच्छे से उनके साथ काम किए मिल के, इखवान के। और इखवान के लोगों की मेहनत का नतीजा था कि वो सोशलिस्ट अप्रोच रखने वाले इस्लामिस्ट अप्रोच वाले बन गए। जज़ाकल्लाह। ये बहरहाल मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा के लिए अल्लाह ने कुछ ख़ास कर दिया कि वो हर बात को इस खूबसूरती के पैराहे में पेश करते हैं कि लोगों के लिए न सिर्फ दिलसोजी पैदा होती, दिल जमाई पैदा होती, बल्कि जो है उसके वो नए पहलू बाहर आते जो आमतौर पे जिन लोगों के जहनों से महू या ओझल थे, छुपे थे। आप गौर कीजिए इबादत के मुतालिक, जैसा भी भाई अब्दुल ने कहा कि हज को अगर मेरे ख्याल से इन खुतबात हरम को पढ़ने के बाद जो हमारे जहनों में हज का जो तस्वुर है, जो एहराम का तस्वुर है, तवाफ़ काबा का तस्वुर है, तलबिये के पढ़ने का तस्वुर है, मीना मुज़दलिफ़ा और अरफात के मैदान में जाने और वहाँ से निकलने का तस्वुर है, ये ऐसा लगता है कि एक तो मनासिक हज भी कर गए और साथ के साथ हर एक के पीछे फिजिकल फॉर्म की चीज़ों के अलावा स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ इसके पीछे जो हिकमतें हैं। आदमी जो है अपनी बंदगी कर रहा है, अपने रब की बंदगी, और यहाँ से वहाँ से वहाँ तक दो कर रहा है। जिस तरह जिहाद में आदमी बेचैन अपने घर से निकल के फिर घर को आने तक उसकी जो कैफियत होती है, वो ये एक पूरा मंजर था जो मौलाना ने यहाँ पेश किया है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये इस एतबार से हमारा स्टडी सर्कल काफ़ी खुशकिस्मत है कि हम एक एक किताबचे को ले रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कमी ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी जो है 14 है अभी फिल वक्त, 16 से लेके 20 लोगों का ये रेगुलरली हफ्ते में 5 दिन का जमा होना। तो इंशाल्लाह एक बात का ऐलान करता चलूँ मैं कि इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन हम एज यूजुअल जैसे हमने तय किया था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन रहेंगे, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे
4 दिन किताबचे पढ़ेंगे हम और 5वें दिन जो है लेक्चर सीरीज होगी। तो गुज़िश्ता हफ्ते हमने फ़िक्र आखिरत पे मौलाना फ़हीमुद्दीन साहब का किताब रखा था। अब इस बार 2 एपिसोड्स की शक्ल में होगा। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की सवाने हयात पे ऑटोबायोग्राफी पे इंशाल्लाह भाई अब्दुल समद अमूदी दोनों हमारे जो है इस जुमा और आने वाले इसके बाद वाले जुमा को जो है खिताब करेंगे इन लेक्चर्स के ज़रिए से, जिसमें मौलाना की ज़िंदगी और उनकी पैदाइश से लेके वो किन मराहिल से गुजरे थे और तहरीक की दागबेल डालने से पहले कैसी कैसी उनकी जो कोशिशें रही है और किन किन से वो मुतासिर हुए और क्या क्या चीज़ों को उन्होंने। अभी एक और बात गौर कीजिए आप कि दुनिया के कितने लोग हैं जो इतनी बातों से वाकिफ़ हैं। मुझे लगता है कि मौलाना ने इस्लामी किताब के साथ साथ और दूसरी किताबें जो पढ़ी हैं उससे साफ ज़ाहिर होता कि आपकी नज़र पूरी दुनिया की तहजीबों पर, उनके अफकार पर, उनकी तालीमात पर, उनकी बातों पर थी। तभी तो जो है वो ऐसे अल्फाज बोल रहे थे। ऐसा लगता था कि एक आदमी शायद कोई बाइबल का मानने वाला ईसाई इतना ना वाकिफ़ हो जितनी बातों से मौलाना मौदूदी जो है अपनी तफ़हीमुल कुरान में बार बार हवाले दे के कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ मुकामात पे बाइबल में ये लिखा गया। कितने ही ऐसे पास्टर होंगे जिनको मालूम भी नहीं होगा कि अब ये लगी बंदी कुछ पढ़ाई हुई चीज़ें, रटाई हुई चीज़ें होती हैं लोगों के जहनों में, जिसको रिपीट करते हैं। वरना इन गहराइयों से इन चीज़ों को पढ़ना, फिर उससे अक्स करना, फिर उसको जो इस्लामी नुक्ते नज़र से लोगों के सामने पेश करना, ये बहरहाल एक ख़ास मलेका था जो अल्लाह ने उनको अता किया। तो अल्लाह से दुआ है कि जो है इस निशिस्त को अपनी जनाब में कबूल फरमा ले। या आमीन इलाहुल आलमीन हमारी इन कोशिशों को शर्फ़ कबूलियत बख्श दे और आमीन इस स्टडी सर्कल को अपनी जनाब में कबूल फरमा, हमारी कोताहियों को आमीन दरगुजर कर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की मग़फ़िरत कर दे। वो अभी जो कोविड के हवाले से हमारे जो मरहूमीन गुजर चुके हैं, अल्लाह उन सब मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे जवानों की, आमीन बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की, सभी की मग़फ़िरत फरमा दे। और इलाहुल आमीन आलमीन हम सबको इस्लाम के लिए जीने, ईमान पर ख़ातिमा हमारा फरमा। इलाहुल आलमीन किताब व सुन्नत पर अमल पैरा होने, कुरान को, हदीस को, लिटरेचर को पढ़ने, उससे सही माने अक्स करने, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने और उसे दूसरों तक पहुँचाने के हमारे अंदर शौक़, ज़ौक़ और जज्बा अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी ख़ताओं को दरगुजर कर, गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की मग़फ़िरत कर दे। अरे अल्लाह जो हम में बीमार हैं, जिन्होंने दुआओं की दरख्वास्तें की, उन सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। आमीन जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं और जो भी वैक्सीन जिन्होंने नहीं ली, उन सबको शिफ़ाए कामिला आजिला और इस बीमारी से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन हमें तड़पता फड़कता दिल अता फरमा कि हम इस्लाम के लिए, तहरीक इस्लामी के लिए, तेरे दीन के गलबे के लिए कोशां रहने वाला ऐसा दिल हमें अता फरमा। अगर हमारे दिलों में कहीं ये बातें मांद पड़ गई हैं तो अल्लाह हमें एक नया दिल अता कर जो तड़पता हो, फड़कता और इस्लाम के लिए आमीन बेचैन हो। आमीन और आमीन सारी दुनिया में मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हम तुझसे राजी हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल कौन सी किताब है मुझे भाई? हाँ, मैं इंशाल्लाह डाल देता हूँ खदीर भाई से डिस्कस करके। ऑलरेडी हम 5 किताबें सेलेक्ट करके रखे थे, वो इंशाल्लाह